الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور سابقہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی خواتین کے دل میں پیدا ہونے والی تمنا اور آرزوں کا بیان فرمایا تھا کہ مردوں کے ثواب کو دیکھ کر عورتیں پریشان ہو گئیں کہ مردوں کے لیے ثواب کے بے شمار ذرائع ہیں کہ مرد جہاد میں بھی جاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، اذان وغیرہ بھی دیتے ہیں، باقی دیگر کئی کام ایسے ہیں جو بڑے بڑے اعمال کی صورت میں مرد سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، عورتوں کو ان معاملات کے اندر شریعت نے ان کاموں کے لیے اجازت نہیں دی۔ عورت جہاد میں نہیں جا سکتی، عورت امامت نہیں کروا سکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ کی چند عورتوں نے آ کر اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ کاش اگر ہم بھی مرد ہوتے تو یہ بڑے بڑے کام ہم بھی سر انجام دیتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عورتوں کی تمنا کا ذکر کیا، آرزوؤں کا ذکر کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو جواب دیا کہ مرد جو اعمال سر انجام دیتے ہیں جن پر ان کو ثواب ملتا ہے، عورتوں کو انہی اعمال کو کیے بغیر مفت کے اندر ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ وہ عورت اپنے جو خاوند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے یا والد ہے، اگر اس کے سپورٹر واقع ہو جائیں، اگر بیوی ہے اور خاوند کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے اگر تیاری وغیرہ کرتی ہے تو مفت کے اندر ثواب، مجاہد کو میدان جہاد میں جو کچھ ملے گا اس کی بیگم کو گھر بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے کوئی بھی آرزو نہ کرے، تمنا نہ کرے اس چیز کی کہ جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ مردوں کو وہی ملے گا جو مردوں نے کمایا، عورتوں کو وہی ملے گا جو عورتوں نے کمایا۔ تو مردوں نے میدان جہاد کے اندر جو ثواب بٹورا، تو میدان جہاد تک جانے کے لیے مرد کی تنہا طاقت نہیں دی، کیونکہ مرد وہاں پر لڑنے کے لیے جو گیا تو وہ کھانا بھی کھاتا ہوگا، تو کھانا بیگم نے پکایا، کپڑے پہن کر گیا، اس کے ساز و سامان کو تیار کرنے والی خاتون، تو مرد کو وہاں پر جو ثواب ملے گا، عورت کو گھر پر رہنے کی وجہ سے لیکن اپنے خاوند کی تیاری کے اندر معاونت کرنے کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا تھا، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، عورتوں کے مقابلے میں والی، نگران، سرپرست اور بڑا بنایا ہے، اور یہ جو اللہ نے بڑا بنایا ہے مرد کو اور عورت کو اس کے مقابلے میں اللہ نے ماتحت بنایا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ مرد اپنے مال میں سے عورت پر خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے کی بنیاد پر جو گھر کا حاکم ہوگا وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تقسیم بیان فرمائی،
عورتوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں فالصالحات کہ جو نیک طبیعت کی مالکہ ہوتی ہیں۔ تو جو نیک طبیعت کی مالکہ ہوتی ہیں ان کی دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ قانتاتن ہوتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والی۔ جب اللہ کی فرما برداری کی جائے گی تو وہ خاتون نیک خاتون سمجھی جائے گی۔ ایک تو خوبی اس کے اندر یہ ہوتی ہے، اور نیک خاتون کے اندر جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی کے اندر، شوہر کی عدم موجودگی کے اندر شوہر کی چیزوں کی جو حفاظت وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بھی اس نیک خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نیک خاتون جو ہوگی دو قسم کی ذمہ داریاں، نمبر ایک اللہ کی اطاعت کرنے والی، نمبر دو شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے تمام تر معاملات کو دیکھنے والی۔ ظاہر ہے کہ شوہر کام پر چلا گیا تو گھر کے اندر بچے بھی ہیں تو بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری، گھر کے اندر شوہر کا مال موجود ہے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، گھر کے اندر معاملات جتنے بھی ہیں ان تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالی ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ عورتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جن کی طبیعت کے اندر ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، بد دماغی ہوتی ہے، تو مردوں کو اللہ نے کہا کہ ان کو پہلے درجے میں ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، بات بنانے کی کوشش کرو، ان کو نصیحت کرو پیار سے، محبت سے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں ان کا دماغ سیٹ رہتا ہے، اس لیے کہ فضائل سن سن کر ان عورتوں کا دل جو ہے وہ نرم رہے گا، اور پھر جو خیر کی بات ہوگی وہ بات کو آسانی سے قبول کریں گی۔ تو پہلا درجہ یہ ہے اگر کسی کی خاتون یا کسی کی جو بیگم ہے اگر اس کی صحیح بات کو نہیں مان دی تو گویا کہ دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، اس کو سمجھایا جائے، اور سمجھانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ پیار سے سمجھایا جائے، لٹھ نہ ماری جائے، اس کو تانا نہ دیا جائے، بلکہ اس کو انجام سے ڈرایا جائے کہ دیکھو ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہو، ایسا نہ ہو شیطان حاوی ہو جائے، ہمارے منہ سے کوئی گندی بات نکل جائے، اپنی عادت کو ختم کر لو۔ مثلا اگر بیگم نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر بیگم نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس موقع پر اب بیگم کو مارنا کوٹنا یہ انداز بہتر نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر اس کو سمجھایا جائے اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس انداز سے جب بیگم کو سمجھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے حق بات کے اندر تاثیر رکھی ہے، لیکن حق بات جب حق طریقے سے اگر پہنچائی جائے تو تاثیر رکھی ہے، اگر بات حق ہو طریقہ غلط ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ پہلا درجہ بتلایا کہ ناشزہ ہو یا بد دماغ ہو یا اکھڑ مزاج ہو اس موقع پر عورت کو سمجھایا جائے، مان لیتی ہے فبیہا، اور اگر نہیں مانتی ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے اس عورت سے اپنا بستر الگ کر دو، عورت سے بستر الگ کر دو۔ اگر کوئی غیرت مند خاتون ہوگی اس کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس کا خاوند اس سے بستر الگ کر دے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کسی موقع پر لوگوں کے سامنے یعنی کہ ایک بہت بڑا پنڈال تھا، اور جو بیان کرنے والا تھا اس نے جو سامنے بلیک بورڈ جو لگاتے ہیں اس کے اندر اس نے چند رشتے لکھے، اس نے نیچے لکھا عورت، اوپر لکھا عورت، اور عورت کے آگے اس نے لکھا والد، اس کے بعد لکھا بیٹا، اس کے بعد لکھا بھائی، اور اس کے بعد لکھا خاوند، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مجمع عام سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ یہ چار جو مرد ہیں یہ چاروں رشتے اس عورت کے ساتھ متعلقہ ہیں، اگر اس عورت کو ان چار رشتوں میں اگر چوائس دی جائے ان چار میں سے کسی ایک کو اختیار کرو تو وہ کون سے رشتے کی قربانی دے گی اور کون سے کو اختیار دے گی۔ باقاعدہ اس پر ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے بعد جو نتیجہ نکلا اس میں سب نے یہی کہا عورت باپ کی قربانی دے سکتی ہے، بیٹے کی قربانی دے سکتی ہے، بھائی کی قربانی دے سکتی ہے، لیکن خاوند کی قربانی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے جو خاوند کے ساتھ جو تعلق جوڑا ہے یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ جو سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس بات کو اختیار نہیں کرتی۔ 22ویں سپارے کی آخری آیت ہے، ابتدا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ازواج مطہرات کو خرچہ دیتے تھے سال بھر کا، اور اینڈ تک سرکار کی ترتیب یہی رہی۔ البتہ ابتدا کے اندر چونکہ تنگی تھی تو خرچہ کم ہوتا تھا، بعد میں اللہ نے فتوحات دے دیں تو خرچہ بڑھانے کے لیے ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کے سامنے وفد بھجوایا۔ ازواج نے آپس میں مشورہ کیا، ہم اللہ کے نبی سے کہہ دیتے ہیں کہ خرچے کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے۔ حالانکہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، اور ازواج مطہرات کو جو سال بھر کا خرچہ ملتا تھا اگر آج پیغمبر دیتے تھے تو کل زوجہ مکرمہ کے گھر پہ فاقہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ سارا کا سارا اٹھا کر صدقہ کر دیتی تھی۔ اگر وہ زیادہ کی بھی ڈیمانڈ تھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ آگے اس کو خرچ کرنے کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، اے پیغمبر آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ تمہیں اللہ چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اور آخرت کا گھر چاہیے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں دنیا چاہیے نا آ جاؤ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ اب آیت مبارکہ نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عام طور پر پیغمبر پر جو وحی نازل ہوتی تھی حضرت عائشہ کے گھر پر ہوتی تھی۔ اب جو ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا کہ دیکھو وہ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی نا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، آپ جلد بازی مت کریں، آپ اس بارے میں جا کر اپنے والدین سے مشورہ کر لیں، آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے یا آپ کو دنیا چاہیے۔ اماں نے کہا سرکار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں ماں باپ کے مشورے کی پابند نہیں ہوں، میں ابھی کے ابھی فیصلہ کرتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ، آپ اور آخرت کا گھر چاہیے۔ تو جو عورت عقل مند ہوتی ہے نا تو وہ اختیار کرتی ہے ان چیزوں کو۔ اس وجہ سے شریعت نے کہا عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے، بستر کو الگ کر دے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھائے، اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر دے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر طریقہ نمبر 3 یہ ہے اس عورت کو مارا جائے۔ دیکھو شریعت نے رشتے کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کی بات کی ہے، لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا، اور اگر میاں اور بیوی دونوں یہ سمجھتے ہیں ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس صورت میں دونوں پر جدائی کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو طلاق کہتے ہیں یا خلع کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو علیحدگی کا معاملہ ہے کوئی کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں۔ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا نباہ نہیں ہے اور میں یہاں رہ کر اس کے حق ادا نہیں کر پا رہا، اس موقع پر بجائے اس کے اللہ کے اتنے سارے حقوق توڑے جائیں، ایک ہی کام کر لیا جائے، اس بیگم کو آزاد کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے اس کو مارا جائے، لیکن مارنے کے اندر چہرے پر نہ مارا جائے، مارنے کے اندر ضرب جو ہو، جو چوٹ ہو اتنی شدید نہ ہو اس کے بدن پر نشان آئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر 36 کے اندر ایک صاحب نے اپنی بیوی کو اتنا مارا اس کے سر کے بال اکھاڑ لیے، اس کی شکل کو بگاڑ دیا، اس کی آنکھ سوج گئی، اتنا بڑا نیل پڑ گیا تھا۔ تو یہ طریقہ کار نہیں، وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد یعنی اتنا مارا جائے کہ جو مار عورت برداشت کر سکے۔ آج جو میری بیوی ہے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، آج میں اس کے ساتھ جس انداز سے مار کٹائی کا معاملہ کروں گا، کل میری بیٹی جس گھر پر جائے گی تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، وہاں پر میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو شریعت نے پیار والا مزاج سمجھایا ہے، سکھلایا ہے کیا؟ اولا نصیحت کرو، نمبر 2 بستر کو الگ کر دو، نمبر 3 اس کو مارو، لیکن مار کٹائی بھی ایسی نہ ہو کہ بالکل جیسے کوئی امریکہ اور پاکستان کی یا افغانستان کی جنگ چل رہی ہو کہ مارنا ہی ہے، نہیں بلکہ سمجھانا مقصود ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ساری باتیں ہو گئی، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، غلطی عورت سے ہو گئی، مرد نے اس کو سمجھایا، مرد نے بستر کو الگ کیا، مرد نے مارا۔ اگر اس دوران ان 3 شکوں پر عمل کے بعد اگر عورت کی طبیعت پر اثر ہو گیا اور عورت مان گئی ٹھیک ہے جو آج تک ہوا میرے اللہ کی توبہ آئندہ نہیں کروں گی، تو شوہر کو کہا گیا اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو اب کیا تمہاری ذمہ داری ہے، اب پرانی باتوں کو دل سے نکال دو، اب پرانی باتوں کو دل سے نکال دو۔ اب یہ نہ ہو کہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر بار بار انہی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کو تانا دیا جائے، بار بار اس کو نہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ،
اگر وہ تمہاری اطاعت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو یہ بیچ والی صورت یہ آ گئی، اگر عورت مان گئی جی بسم اللہ آ جائیں وہ رہے، لیکن اگر عورت مار کٹائی پر بھی نہیں مانی اور میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہانی گڑھ سے بڑھ ہو رہی ہے، تو شریعت نے کہا اس صورت میں مرد اپنی برادری کا ایک بندہ اور عورت اپنی برادری کا ایک بندہ منتخب کر لے، یا مرد کی برادری میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، عورت کی برادری میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، یہ دونوں ثالث بن جائیں، یہ دونوں حاکم بن جائیں، ثالث اور منصف بن کر نکلیں، تاکہ گھر کو توڑنے سے بچایا جائے، اصلاح کی کوشش کر لیں۔ اور وہ جو دونوں افراد ہیں ان دونوں کی نیت کیا ہو، ان دونوں کا گھر بس جائے، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اس اصلاح کے پیش نظر اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اصلاح کے پیش نظر قدم بڑھانے والوں کو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کی محنت رنگ لائے گی، ان کی محنت کیا ہوگی، رنگ لائے گی، لہٰذا آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کیا کریں گے، آگے بڑھ کر ان دونوں کا کام کیا ہے کہ مرد کے خاندان والا مرد کے حالات کو جانچے، عورت کے خاندان والا عورت کے حالات کو جانچے، پھر جس کی زیادتی ہے اس کا متعلقہ خاندان والا اس زیادتی کی نشاندہی کرے کہ غلطی چندہ تمہارے اندر ہے یا غلطی تمہارے اندر ہے، پھر اس کے بعد باقاعدگی سے اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی اے میاں بیوی کے وارثو، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان اختلاف رہے گا، فَبَعَثُوا، تو بھجوا دو، حَكَمًا، ایک حاکم ثالث منصف، من اہلہ، شوہر کے خاندان میں سے، وحکمن، اور ایک حاکم من اہلہا، عورت کے خاندان میں سے۔ ہمارے تیسر کے اندر جرگے ہوتے ہیں، ان جرگوں کی تو شرع شریف میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے تو جرگے والے کیا کرتے ہیں، ہمیں اختیار دو جی، ٹھیک ہے جی آپ کو اختیار دے دیا، اب 50,000 روپے بھی رکھواؤ جی، کس کام کے لیے، اگر تم نے ہمارا فیصلہ نہ مانا تو پھر یہ تم پر پلنٹی لگے گی۔ وہ جرگوئیوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ جرگے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جرگے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر لازماً کسی نہ کسی فریق کا حق مارا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے قرآن و سنت پر کرنا ہے، ان جرگوئیوں کو تو قرآن کا الف بھی نہیں آتا، تو فیصلہ کہاں سے کرتے ہیں، باپ دادا کی چلتی ہوئی ریت کے مطابق، اور اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان یریدا، یہ دونوں جانے والے، یہ دونوں جن کو بڑا بنایا گیا، ان یریدا، اگر یہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً، میاں بیوی کے درمیان موافقت، صلح صفائی، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، اللہ زبان پر ایسے کلمات جاری کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دونوں کے لیے وہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ کی ذات جاننے والی ہے اور باخبر ہے۔ میاں بیوی کے حقوق بیان ہوئے، آگے مزید حق میاں بیوی کو، یہ جتنے بھی معاملات بگڑتے ہیں کیوں بگڑتے ہیں کہ آگے جو دیگر حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیا جاتے، تو میاں بیوی کا ایک اور حق بیان ہوا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، کس کی عبادت کرو، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو نماز پڑھے گا، جو مرد نماز پڑھے گا، بیوی پر کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا، جو بیوی نماز پڑھے گی وہ اپنے خاوند پر کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گی۔ اللہ نے بنیاد پر، یعنی کہ بنیاد پر لانے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کس کی عبادت کرو، اللہ کی، تو جو رب کا عبادت گزار ہوگا اس کو باقی معاملات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک مت قرار دو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والدین کس کے، میاں کے بھی ہوں بیوی کے بھی ہوں، مطلقاً اللہ نے کہا، بات جو پیچھے چل رہی ہے وہ میاں بیوی کی بات چل رہی ہے، اس آیت کے اندر والدین سے شوہر کے والدین اور میاں میں اپنا بیوی کے والدین، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور اپنے سگے والدین بھی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، کیا مطلب ہوا، مطلب وہ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، البتہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں،
وہ بات نہیں ماننی، باقی ان کی ہر بات ماننی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین کہتے ہیں بیگم کو طلاق دے دو تو دے دو، طلاق دے دو، بات ختم، کہانی ختم۔ اماں ابا کے آگے بات کوئی نہیں، اماں قصور کیا نہیں، ٹھیک ہے، فوراً دے دو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، حضرت عمر نے کہا کہ 2 طلاق اس کو فوراً طلاق دے دی، کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ شریعت کا کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر والدین کا اور کوئی حکم ہو سکتا ہے؟ جب اتنی زیادہ تو والدین کے ساتھ بنا کر رکھی جائے، والدین کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بنا کر رکھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابا نے حکم دے دیا، چھوڑ اپنی جورو کو، تو پھر چھوڑنی پڑ جائے گی۔ آ رہی سمجھ میں؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ ان قرابت داروں سے کون سے قرابت دار مراد ہیں؟ جو خون کے رشتہ دار ہیں، جو خون کے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں، چاچا، ماما، خالہ، پھپھا، یہ سارے کے سارے جو رشتے ہیں۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے۔ یتیم اپنے قریب کے ہوں، محلے کے ہوں، شہر کے ہوں، کوئی بھی یتیم ہو، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو جائے، اتنا نہ ہو جس کی وجہ سے اس پر فطرانہ لازم ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس آج ہے، کل کا یا اگلے وقت کا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والجار ذی القربى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھو جو تمہارے گھر کے برابر میں ہے۔ اس سے ڈبل حق ہو گیا، ایک تو پڑوس کا اور ایک رشتہ داری کا، ایک تو پڑوس کا ایک رشتہ داری کا۔ والجار الجنوب، اس پڑوسی کا بھی خیال رکھو جو اجنبی ہے، رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی تو ہے نا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پڑھو درود ہو اللہ کے بندو، وہ پیچھے والی سرکار دودھ پڑھ، اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ پڑوس میں کتنے گھر آتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آس پاس کے 40 گھر، آس پاس کے 40 گھر، حساب لگا لیں، جہاں میرا گھر ہے تو 10 ادھر کے، 10 ادھر کے، 10 سامنے کے، 10 پیچھے کے، 40 گھر اڑوس پڑوس کے اندر آتے ہیں۔ اماں نے پوچھا سرکار اگر 40 گھر ہیں اور ایک بندہ پڑوسی کا اکرام کرنا چاہتا ہے، سالن بھجوانا چاہتا ہے، وہ تو بیچارہ پھنس جائے گا، کتنا بھجوائے، وہ کس کس کو بھجوائے گا؟ 40 گھر بڑی چیز ہے، آج کل تو 40 بندوں کے لیے ایک دیگ لگتی ہے نا، لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑوس ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ حقدار وہ ہے کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ دروازہ تمہارے اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو 4 گھر آ جاتے ہیں، یا لیاری کی کٹنگ کے اعتبار سے 2 گھر آ جاتے ہیں، کم سے کم اگر اتنا بھی کر لیا جائے تو بھی برا نہیں ہے۔ والجار الجنوب، پڑوسی جو اجنبی اور رشتہ دار نہ ہو۔ والصاحب بالجنب، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو سفر کے اندر تمہارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بس کے اندر ڈبل سیٹ ہوتی ہے نا، ایک برابر میں بیٹھ جاتا ہے، ریل گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ابھی اس وقت جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، فرمایا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ مسافر کے ساتھ۔ مسافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ ہے وہ مثال کے طور پر گلشن سے لیاری آتا ہے کسی کام سے، وہ مسافر بن گیا نا، اس کی جیب کٹ گئی، اس کے بعد کرائے کے پیسے نہیں، وہ مسافر ہے، وہ آ کر کہتا ہے یار میں مسافر ہوں، میرے ساتھ معاونت کرو، مجھے واپس گلشن پہنچنا ہے، تو یہ مسافر ہے نا۔ اس موقع پر جانچ پڑتال کر لی جائے واقعی جیب کٹی ہے کہ نہیں کٹی۔ ایسا تو نہیں کہ 520 روپے کا گولڈ لیف کا ڈبہ جا کر پیے گا، ایسا نہ ہو نا۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں۔ اب تو خیر وہ غلامی والا چکر چلا گیا، اب تمہارے مزدور تو ہے نا، تو مزدوروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ۔ ان اللہ لا یحب، اللہ کی ذات پسند نہیں کرتی، من اس آدمی کو کانا مختالن، اکڑ اکڑ کر جو چلتا ہے، یوں کر کے نہیں چلتے، اکڑ اکڑ کر۔ عام طور پہ کاٹن پہننے والی جو سرکاریں ہوتی ہیں نا، یہ بہت اکڑ کے چلتی ہیں، پھر کاٹن بھی ہو، پھر لمبا قد بھی ہو، اور پھر اس کی چائنا پٹی میں 2-4 مکان بھی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ میاں میں اور مجھ میں خالی ایک بالش کا فرق ہے، وہ اس کے پانچے دیکھو نیچے سے اتنے اتنے،
اللہ نے ہمیں مرد بنایا، ہم عورتیں بن رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا، یہ ہم اپنے گھر پہ دیکھتے ہیں، بلکہ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے پائنچوں پر کڑھائی ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اس قسم کے مرد بھی آج کل کڑھائیاں کروا رہے پائنچوں پر یار۔ چلو یہاں پہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ پائنچوں پر تو نری عورتوں کی حالت ہوتی ہے یار، وہ بھی کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اکڑ اور فخورہ، اپنی بڑائی جتلانے والا، اپنی بڑائی جتلانے والا، پیچھے پتہ نہیں کتنوں کے لاکھوں دینے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان کی سلوٹیں کاٹن کی خراب نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا کریں۔ اس وقت جو مارکیٹ کی پوزیشن ہے، مارکیٹ کی جو پوزیشن ہے، اس کے مطابق شاید ہی کوئی بندہ میرے علم میں ایسا ہو کہ جس نے بلڈنگیں بنائی ہوں اور وہ مقروض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے 15 شعبان آنے والی ہے، کیا پتہ اللہ میاں کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگلے سال رہنا ہے، جانا ہے، ان کو بول دو خدا کے بندو یہ ساری ریکوریوں کے معاملات کا 80 لاکھ روپیہ ایک ایک بندے کے اوپر قرضہ ہے۔ کوئی چھوڑے گا 80 لاکھ روپے مرنے کے بعد؟ بولو، 80 روپے خدا کی قسم کوئی نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا یہ آپ لوگ جو اسٹیٹ والے ہیں نا ماشاءاللہ بڑے بڑے، یہ آپ لوگ بٹھائیں، ان لوگوں کو بتلائیں، ان لوگوں کو بتلائیں کہ یار خدا کے لیے اپنے معاملات کو سیدھا کرو۔ تم لوگوں کے جنازوں پر ہم کھڑے ہو کر نہیں معافیا مانگ سکتے، حضرت بڑے اچھے تھے۔ آج کل موجودہ زمانے میں مثلا اعجاز پھنس گیا، میری اس سے الیگ سے لے کے اعجاز کی تمنا ہے کہ جی میں اس کی ضمانت دے دوں، اور یار میں کہاں سے ضمانت دوں؟ 2 بندوں کا معاملہ تھا 13 لاکھ روپے کا، اگلے کی تمنا ہے کہ سجاد ضمانت دے دے، میری 50 سال میں بھی 13 لاکھ روپے تنخواہ پوری نہیں ہوگی، میں کہاں سے ضمانت دے دوں؟ پھر مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں حضرت جنازہ اٹھانے دو بس، انشاءاللہ میں ضامن ہوں۔ تو یہ ساری بکواسات بعد میں ہوتی ہیں۔ لہذا دنیا میں اکڑ شکڑ کے بڑائی ظاہر کرنے سے بہتر ہے اپنے معاملات کو کلیئر کر لیا جائے، اللہ میاں کے پاس کلیئر ہو کے جایا جائے۔ کیونکہ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ایک بندے کے متعلق، اللہ اگر فیصلہ کر دے ایک بندے کے متعلق کہ اس کو میں نے جنت میں بھجوانا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، لیکن اگر اس بندے کے بارے میں پیچھے والوں کی رائے خراب ہوئی، اللہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے گا اور بندوں کی رائے کا احترام کر کے اس کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دے گا۔ باقاعدہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آ رہی سمجھ میں؟ وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے جہنم میں ڈالنے کا، بندے کہتے ہیں بندہ نائز تھا، اللہ اپنا فیصلہ بدلے گا، جہنم سے اٹھا کر جنت میں ڈال دے گا۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے جنت کا، بندوں کی رائے مخالف ہے، اللہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ذرا جا کر یہ باتیں باہر بتلایا کریں۔ الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ بخل کا مطلب کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنا ہوا خرچ نہ کیا جائے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اس مال کو لگایا جائے نا۔ یہ ٹیڑھی ٹیڑھی ٹوپیاں یوں کر کے، یہ والے بال بڑے ہوتے ہیں، یہ پیچھے یہ بھی سیٹ کروانے ہوتے ہیں، یہاں سے بھی بالوں کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے، اچھی پرفیوم پہنو، اچھی گھڑیاں پہنو، اچھے چشمے پہنو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ اس کے برخلاف کرتا ہے، کپڑے گندے ہیں، بدبو آتی ہے، دانت پیلے ہیں، چپلیں بالکل چائنا والی ہیں، تو وہ بندہ بخیل ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ بخیل۔ میری بات کا برا مت بنائے گا۔ یہ اتوار بازار کے اندر جو ہمارے شرفا جا کر اپنا چیزیں ڈھونڈتے ہیں نا، یہ زیب نہیں دیتا ان کو۔ رب نے اگر یوں ہلکا سا مذاق میں بھی لے لیا نا، پھر لگ پتہ جائے گا۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، خدا کے بندو، یہ غریبوں کے لیے چھوڑ دو۔ آپ لوگ جا کر پہلے ہی سارے کے سارے ٹال اٹھا لیتے ہو، پیچھے غریب آتا ہے، وہ جے پہ تو وہ نہیں جا سکتا، وہ تو جے پہ نہیں جا سکتا نا، ہم جا سکتے، ہم جا کے جے سے لے کر آ جائیں۔ آگے سے بخل کا مطلب یہ نہیں ہے پیسوں کو روکنا، نہیں، بلکہ اللہ نے جو وسعت دی ہے اس وسعت کے مطابق خرچ نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بخل ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور بخیل لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کو بھی کہتے ہیں پیسہ ذرا سنبھال کر رکھ، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں، پیسہ سنبھال کر رکھ، برے وقت میں کام آئے گا۔ تو یاد رکھنا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ میاں سے گمان یہ رکھ لیا کہ برا وقت آئے گا تو برا وقت آئے گا، اگر اللہ میاں سے گمان، یہ بیسیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہاں، بیسیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ یار کیا پتہ لگتا کبھی پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر پڑے گی۔ ادھر شادی ہوتی ہے،
ادھر عورت امید سے ہوتی ہے، ادھر بی سی ڈل جاتی ہے، یار ڈیلیوری کے وقت میں پیسے پتہ نہیں آئے نہ ہے، لازماً آپریٹ ہوگا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو یار، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں ذرا سنبھال کے رکھیں پیسے کو، پتہ نہیں یار 2023 سے 24 میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے دیا اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ذلت والا عذاب۔ کیا تیار کر رکھا ہے چھوٹو؟ کیا تیار کیا؟ تو ذلت والا عذاب ادھر ہے ادھر ہے؟ ادھر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ بھی ناپسندیدہ ہیں، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو۔ الحمدللہ کافی حد تک اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بعض ہمارے شہزادے ہیں جو جمعے والے دن باقاعدگی سے یوں شلوار کی جیب میں سے نکال کر یوں سب کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں، یہ ریاکاری کے اندر شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ دینا حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ آتا ہے یہ ریاکاری کے اندر ہے، لہذا اپنی اصلاح کی جائے۔ اگر ایک انسان ریاکاری کی وجہ سے کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس بندے کا ساتھی دوست بن گیا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان اسی کا ساتھی بنتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، شیطان اسی کا ساتھی بنتا ہے جو شیطان کی باتوں کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر فرمایا گیا کہ انسان کو چاہیے اللہ کی نعمت کو استعمال کرے، خوب استعمال کرے۔ اگلے وقت کا کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ پاک اگلے وقت کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔